النحل آیت 78. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشکرون. واللہ اور اللہ تعالی نے اخرجکم نکالا تمہیں من بطونی پیٹوں سے امہاتکم تمہاری ماؤں کے لا تعلمون نہیں تم جانتے تھے شیئن کچھ بھی وجعل اور اس نے بنائے لکم تمہارے لیے السمع کان والابصار اور آنکھیں والافئدہ اور دل لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر گزار بنو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو. شیئاً کچھ نہیں جانتے تھے، نہ خوش بختی نہ بدبختی، نہ فائدہ نہ نقصان. کانوں کے ذریعے سے تم آوازیں سنوائے گئے تاکہ تم سنو، آنکھوں کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھو، اور دل یعنی عقل، کیونکہ عقل کا مرکز دل ہے، اور جس چیز سے جن چیزوں کے درمیان تم تمیز کر سکو، نفع اور نقصان پہچان سکو. جوں انسان بڑا ہوتا گیا ان قوی اور حواس میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب انسان شعور اور بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی یہ صلاحیتیں بھی قوی ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ پھر کمال کو پہنچ جاتی ہیں. یعنی یہ صلاحیتیں اور قوتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کی کہ انسان ان اعضاء اور جوارح کو اس طرح سے استعمال کرے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا عملی شکر بجا لائے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی. اس کے علاوہ نوافل کے ذریعے سے بھی وہ میرا زیادہ قرب حاصل کرنے کی سعی کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، سبحان اللہ، پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور مجھ سے کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. اس حدیث کا بعض لوگ غلط مفہوم لے کر اولیاء اللہ کو خدائی اختیارات کا حامل باور کراتے ہیں، حالانکہ حدیث کا مفہوم واضح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنی اطاعت اور عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیتا ہے تو اس کا ہر کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اپنے کانوں سے وہی بات سنتا ہے، اپنی آنکھوں سے وہی چیز دیکھتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے رکھی ہے. جس چیز کو وہ ہاتھ سے پکڑتا ہے یا پیروں سے چل کر اس کی طرف جاتا ہے تو وہی وہ چیز ہوتی ہے جس کو شریعت نے روا رکھا ہے. وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتا بلکہ وہ صرف اور صرف اطاعت میں استعمال کرتا ہے. اب اگر ہم دوبارہ اس آیت کو پڑھیں اور ذرا مزید سوچیں کانوں کے بارے میں، دل کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. دیکھیے کس رستے سے پیدا ہو کر اس دنیا میں آئے، اس حالت میں کہ تم کچھ جانتے تک نہ تھے، بالکل لا علم، جاہل، ان پڑھ، گنوار. پھر اس نے کان دیے، پھر باتیں سن کر کچھ سمجھنے اور جاننے لگ گئے، آنکھیں دی، پھر پڑھنے لکھنے کے قابل ہوئے، سوچنے والا سمجھنے والا دل دیا، پھر جو سنا تھا دیکھا تھا اس پر غور و فکر بھی کرنے لگ گئے. سبحان اللہ، اچھے برے کا فرق جاننے لگ گئے. یہ سب کچھ کس نے دیا؟ کیوں دیا؟ تاکہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں. کیسے شکر کریں؟
ان ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی پسند میں لگا کر آنکھ سے ایسی چیز نہ دیکھیں جو اللہ کو ناپسند ہو، کان سے وہ نہ سنیں جو اللہ کو ناپسند ہو، دل میں وہ خیالات نہ رکھیں جو اللہ کو ناپسند ہو، وسوسے تک نہ آنے دیں، جھٹک دیں وسوسوں کو، وہ بار بار آئیں گے۔ کیسے؟ جیسے مکھی بار بار آتی ہے، ہم بار بار اسے اڑاتے ہیں نا۔ بدگمانیاں آئیں گی، وسوسے آئیں گے، بیہودہ خیالات ہمیں تنگ کریں گے، انسان کو فوراً اسے اڑا دینا چاہیے جیسے مکھی کو اڑا دیا جاتا ہے۔ بار بار ان کو دل میں جگہ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ دل پر بوجھ بن جاتے ہیں، دل کی سختی کا باعث ہو جاتے ہیں۔ اگر پھر بھی آتے رہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جدھر چاہے ادھر موڑ دے۔ یاد رکھیں یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں سوال ہوگا۔ بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلا حساب یہ ہوگا کہ اس سے کہا جائے گا کہ کیا میں نے تمہیں جسم دیا تھا؟ کیا میں نے تیرے جسم کو تیرے لیے درست نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟ پہلی نعمتیں جو یاد کرائی جائیں گی وہ یہی تو ہوں گی۔ اس بارے میں حساب لیا جائے گا۔ کیا ہمیں ہونٹ، کان، زبان نہیں دی گئی؟ تو اللہ تعالی ہمیں ابتدا اور بے بسی یاد دلا رہا ہے۔ انسان جب بچہ ہوتا ہے بالکل بے بس، محتاج، اور تمام تر جانداروں کے بچوں میں سے زیادہ طویل عرصے تک نگہداشت کا محتاج، شروع میں کان، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے رونے کا بس ایک گر سکھایا، اسی سے تمام ضروریات ہم پوری کرواتے ہیں، سردی، گرمی، بھوک، پیاس، دکھ، تکلیف۔ پھر والدین کے دل میں محبت کے زمزمے بہا دیے۔ سبحان اللہ۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔